بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، ابھی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مقدس مہینے کو پائے، جو شخص بھی زندگی میں رمضان کے مقدس مہینے کو پائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو رکھے۔ معزز سامعین و حاضرین، رمضان کا مقدس مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام نسائی نے بھی اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، تو اس رمضان کے مقدس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو جس مبارک مہینے میں کھولا جاتا ہے وہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے، بندوں پر اتنی شفقتیں فرماتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور بندے کی خاطر تاکہ بندہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اس لیے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمل کل ابن آدم، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ الی ما شاء اللہ، کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جتنا چاہتا ہے اجر دے دیتا ہے۔ جتنی مرضی اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی جتنی مشیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دے دیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام اعمال بندہ کرتا ہے، اس کی جزا بتا دی گئی ہے کہ اس کا 700 گنا ثواب ہے، اس کا 600 گنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت روزے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ میں جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، مگر الا الصوم فإنه لی وأنا أجری به،
روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ بندہ میری خاطر اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، بندہ میری خاطر اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، اپنی لذتوں کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے بندہ جب روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن جب بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یعنی تمام اعمال بندہ جو بھی کر رہا ہے اس کا ثواب بتا دیا گیا ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے، لیکن روزے کا ثواب بتایا نہیں گیا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اس کا ثواب اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کہ یوں تو بندہ بے شمار اعمال کر رہا ہے، ہر عمل کی جزا دنیا میں بتا دی گئی ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کا ثواب نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے دار کو خود اس کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ معزز سامعین و حاضرین، تو ہمیں چاہیے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے، رمضان کا مقدس مہینہ آئے، تو ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الصوم کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ بندے کے لیے، روزے دار کے لیے، روزے دار بندے کے لیے دو خوشی ہوا کرتی ہے۔ ایک خوشی تو جب ہوتی ہے کہ جب بندہ پورے دن بھوک اور پیاس سے گزارتا ہے، اور اس کے بعد جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ پورا دن بھوک سے گزارا ہے، اب میں غذا کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اب میں پینے کے لیے جا رہا ہوں، کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک خوشی تو افطار کرتے وقت ہوتی ہے، اور ایک خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور ایک خوشی جب ہوگی جب کل قیامت کے دن بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، اور اللہ رب العزت اس بندے کے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، تو اس بندے کو کل قیامت کے دن خوشی محسوس ہوگی۔ ایک خوشی تو روزے کے وقت محسوس ہوتی ہے کہ افطار کرنے بیٹھا ہے، ایک خوشی کل قیامت کے دن جب روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا تب اس روزے دار کو یہ خوشی نصیب ہوگی۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہوا کرتی ہے۔ کون بندہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا قریب ہو جائے۔ تو جو شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، جس شخص کی یہ خواہش ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزے دار جب کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، اس بندے کو خود اللہ رب العزت روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزوں کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ بندہ روزہ رکھے گا تو اتنا ثواب ملے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت خود اس بندے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین و حاضرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فیہ رمضان مغفور لہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے۔
امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر روایت کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا ہے۔ اتنی کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فیہ رمضان مغفور اللہ، کہ جو شخص، جو بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے حضور فرماتے ہیں مغفور اللہ، رمضان میں جو بندہ اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ کا قرب طلب کرے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو بخش دیتا ہے، اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ، اور جو بندہ بھی اس مبارک مہینے میں جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، نامراد نہیں لوٹاتا ہے، مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ اے بندو آج ضرورت ہے، اے لوگوں آج ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ سے بخشش طلب کی جائے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں مانگنے والے کے لیے مایوس نہیں لوٹایا جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں بخشش طلب کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت مایوس نہیں لوٹاتا ہے، بلکہ اس بندے کے لیے بخش دیا کرتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں مانگتا ہے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکت سے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں جیسا اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا۔ ہم روزے بھی بعض رکھتے ہیں، بعض نہیں رکھتے ہیں، کچھ رکھتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے مبارک مہینے کو پائے، اور اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر روایت کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا ہے، اتنی کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکے، حالانکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس میں تو مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اس میں بخشش طلب کرنے والے کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس مبارک مہینے کو پائے اور اس میں اللہ سے بخشش طلب نہ کرے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو حضور فرماتے ہیں اذا لم یغفر لہ فیہ فمتا، جب اس مبارک مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو پھر کون سے مہینے میں اپنی بخشش کرائے گا؟ جب اس مقدس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہ دلا سکا، تو پھر کون سے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کون سے مہینے میں اللہ کی عبادت کرے گا؟ یہ تو برکت والا مہینہ تھا، یہ تو مقدس مہینہ تھا، عظمت والا مہینہ تھا، اس میں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس میں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ نہیں کر سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کرا سکا، تو پھر کون سے مہینے میں اپنی بخشش کرائے گا؟ اس سے زیادہ بڑھ کر تو اور کوئی مبارک مہینہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر اور کون سا برکتوں والا مہینہ ہے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر نہ کوئی عظمت والا مہینہ ہے، نہ برکت والا مہینہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مہینہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے، تو وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اے مالک و مولا، تو نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، ہمیں توفیق بھی دے دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں روزے رکھیں، اس مبارک مہینے میں تجھے راضی کریں،
اس مبارک مہینے میں تیرا قرب حاصل کرتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا فلہ بہ حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، لیکن یہ ایک نیکی جو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر ملتی ہے یہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ بندہ جب الف لام میم کہتا ہے تو الف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لام پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، میم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گویا کہ بندہ الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں الف لام میم کہے گا تو اس کا ثواب کتنا ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر رمضان کے مہینے میں اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے توبہ طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر ذرا سوچئے اللہ کی رحمت اس بندے پر اس مبارک مہینے میں کتنی برسے گی، اللہ کتنی اس بندے پر توجہ فرمائے گا۔ آج ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، کیونکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اگلی سال نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ کتنے لوگ آئے اس دنیا میں اور چلے گئے، وہ یہی کہتے رہے کہ کل رمضان رکھ لیں گے، پرسوں رمضان رکھ لیں گے، اس سے اگلے دن روزہ رکھ لیں گے، وہ یہ کہتے رہے اور رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا، انہیں رمضان رکھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اگلا سال ان کو نصیب بھی نہ ہوا۔ تو اگر اللہ نے ہم کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب کیا، ہمیں زندگی دی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس مبارک مہینے میں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، کہ کیا پتہ اگلی سال ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں تو ضرورت ہے کہ رمضان کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک بندہ جو گناہ کرتا ہے، ان دونوں جمعوں کے درمیان جو بندہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جمعے کی برکت سے اس بندے کے ان 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بخش دیتا ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب کوئی بندہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ کرتا ہے، سال بھر میں جو 2 رمضانوں کے درمیان گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے میں بخش دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بندہ کبیرہ گناہ کرنے سے بچتا رہے، کبیرہ گناہ نہ کرے، بڑے گناہ کرنے سے بچے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، بڑے گناہ نہ کرے، کبیرہ گناہ نہ کرے، تو اللہ رب العزت رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے میں جمعے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ یہ مہینہ تو بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں برکتیں ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اپنے آپ کو نہ بخشا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو حضور فرماتے ہیں اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، جب اس مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا پا رہا ہے تو پھر کون سے مہینے میں اپنی بخشش کروائے گا۔ معزز سامعین و حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اشبع فیہ صائما، کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو پانی پلا دیا، جس شخص نے کسی روزے دار کو کھانا کھلا دیا، افطار کرا دیا، یا افطار کے وقت پانی پیش کر دیا یا شربت پیش کر دیا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس پانی پلانے والے کے لیے میرے حوض سے پلایا جائے گا۔ زمانہ جانتا ہے کہ حضور کا حوض کوثر ہے۔ کل قیامت کے دن جو شخص روزے دار کے لیے افطار کرائے گا یا روزے دار کے لیے پانی پلائے گا، کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔
حوض کوثر کا پانی اس بندے کے لیے پلایا جائے گا، اور اس پانی کی لذت یہ ہوگی، حضور فرماتے ہیں لا یظمأ، جو شخص ایک مرتبہ اس حوض کے پانی کو پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب افطار کرانے والے کا یہ مقام ہے کہ جو شخص افطار کرا دے، کسی روزے دار کو پانی پلا دے، کل قیامت کے دن اس شخص کو حوض کوثر سے پلایا جائے گا، کوثر کے جام پلائے جائیں گے جس کو پینے کے بعد انسان کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو ذرا سوچئے کہ رمضان رکھنے والے کا عالم کیا ہوگا، روزے دار کا عالم کیا ہوگا۔ جب روزے دار کو افطار کروانے والے کا یہ عالم ہے، روزے دار کو پانی پلانے والے کا یہ عالم ہے، تو جو شخص روزہ رکھتا ہوگا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب پورے دن بھوکا رہتا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا کیا مقام ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ معزز سامعین و حاضرین، بے شمار احادیث ہیں، اور اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا ہے، امام ابن خزیمہ نے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، حارث نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا کہ جو شخص کسی روزے دار کے لیے پانی پلائے یا روزے دار کے لیے کھانا کھلائے، کل قیامت کے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پلایا جائے گا، اس کو سیراب کیا جائے گا، جس حوض کے پانی کی لذت یہ ہوگی کہ پینے کے بعد انسان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، اور پھر اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنی برکتیں لے کر آتا ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی عظمت اور کتنی برکت اور کتنے تقدس کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اس مہینے کے اندر نہیں رکھی۔ معزز سامعین و حاضرین، اب ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ آج رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، تین ائمہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب کے اندر کوٹ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما رمضان، اگر بندوں کو پتہ چل جاتا، اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کا مقام کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے، اگر بندوں کو یہ اندازہ ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، اگر بندوں کو رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت معلوم ہو جاتی، رمضان کا مقام معلوم ہو جاتا، رمضان کی فضیلت معلوم ہو جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے آرزو کرتے کہ اے مالک و مولا تو پوری سال کے لیے رمضان کا بنا دے، پوری سال کو رمضان بنا دے، بندوں کو توفیق دے دے کہ بندے پوری سال روزے رکھیں۔ یعنی اگر رمضان کا مقام پتہ چل جاتا، رمضان کی فضیلت پتہ چل جاتی، تو بندے پوری سال اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اے مالک و مولا تو پوری سال کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دے، پوری سال رمضان کے روزے فرض کر دے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں اور اس فضیلت کو حاصل کر سکیں جو اللہ نے، جو تو نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رکھی ہے۔ ذرا سوچیے کہ رمضان کی پھر کتنی بڑی عظمت ہوگی کہ اللہ فرما رہا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا، روزے دار کے لیے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، روزے دار کے لیے اگر کوئی شخص پانی پلا دے اس کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس مبارک مہینے میں ہم کیوں نہ روزے رکھیں، کیوں نہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس مہینے میں کیوں نہ برکتیں حاصل کریں، کیوں نہ اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کر لیں، کیونکہ نبی کریم نے فرما دیا اس مہینے میں اگر حاصل نہیں کر سکے تو کب حاصل کرو گے۔ حضور نے فرما دیا کہ اس کا مقام ہلکا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ اسے ہلکے میں مت لینا، اگر بندوں کو اس کا مقام پتہ چل جاتا تو بندے پوری سال روزہ رکھنے کی خواہش کرتے، دعا کرتے کہ اللہ پوری سال کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین و حاضرین، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ ہمارے بہت سے بھائی رمضان رکھتے ہیں لیکن غربت اتنی ہوتی ہے کہ وہ سحری نہیں کر سکتے. خواہش تو ہوتی ہے لیکن اتنی وسعت اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ افطاری کر سکیں. تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو افطاری بھی کرنا ہے, اس کی سحری کا انتظام کریں. وہ اگر پریشان ہے, اس کی